آج کا موضوع ختم نبوت اور ختم رسالت کے حوالے سے ہے۔ چونکہ آج کل مختلف قسم کے فرقے جنم لے چکے ہیں اور ختم نبوت کا ایک ایسا چیپٹر ہے، ایسا موضوع ہے جس کے اوپر تمام فرقوں کے لوگ، تمام مسالک، تمام جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے گروہ ہیں، سب متفق ہیں اور اجماع امت ہے جسے کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دین کی وہ بنیاد ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد ہی اسلام گھومتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دین اسلام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا جو کچھ کیا، جیسے جیسے آپ کرتے گئے وہی اسلام بنتا گیا۔ جیسے آپ مسکرائے اس طرح مسکرانا بھی اسلام ہے، جیسے آپ نے کھانا کھایا اس طرح کھانا کھانا بھی اسلام ہے، جیسے آپ نے بازار میں جو معاملات کیے، لوگوں کے ساتھ جس انداز سے آپ نے جو کام کیے، وہ اسلام بنتا گیا اور وہی سنت بنتا گیا۔ کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا محبوب بنا کے بھیجا، اور جب محبوب بنا کے بھیجا تو اللہ رب العزت کے ہر امر کے ساتھ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قول اور فعل فرماتے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ آپ اپنے منہ مبارک سے کوئی لفظ نہیں نکالتے۔ وما ینطق عن الہویٰ یعنی اپنی مرضی سے کوئی لفظ نہیں نکالتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہاں مگر آپ کی زبان مبارک سے اگر کوئی کلمہ نکلتا ہے تو اللہ کا وہ کلام ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد بھی کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ کوئی اور بھی اس طرح کا فرد ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا کلام آتا ہے یا اللہ کی وحی آتی ہے معاذ اللہ، تو پھر تمام علماء کا، تمام مسالک کا، تمام مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ کافر ہے، زندیق ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر دوسرا ہم جملہ کیا بولتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور یہ عقیدہ قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے بالکل واضح انداز میں فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اگرچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک ہوئی، بیٹے بچپن کے اندر ہی وصال فرما گئے، لیکن جوانی کو نہ پہنچے، اتنے زیادہ بڑے نہ ہوئے، تو اللہ رب العزت کی حکمت تھی اس کے اندر، اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا محبوب مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ ہے، بلکہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والا، خاتم النبیین یعنی آپ کے اوپر نبوت کی مہر لگ جاتی ہے، لہٰذا آپ آخری نبی ہیں۔ یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے۔ علماء نے بڑی وضاحت فرمائی کہ ایک تو جو اللہ رب العزت نے
بیان آگے فرمایا ختم نبوت کا موضوع، اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ محبوب کسی مرد کا باپ نہیں ہے، تو اس میں کیا نسبت ہے؟ تو علماء نے وضاحت کی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کسی مرد کا باپ نہیں بنایا، یعنی بیٹوں کو آگے پروان نہیں چڑھنے دیا، اس کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت جب بیان فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، کہ اس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی یکتائیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور مقام انتہا پہ پہنچتا ہے یہ مقام کہ اللہ کی توحید کا مقام انتہا کیا ہے، کمال کیا ہے کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اس کا باپ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ اگر کان للرحمن ولد وانا اول العابدین، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا، قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ سورہ زخرف کے اندر فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہ بتا دو کہ ان کو کہ اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا، جیسے عیسائی اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ اگر عیسائیوں کو بتا دیں اور جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو بتا دیں کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا کان للرحمن ولد وانا اول العابدین، کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو بیٹوں سے پاک ہے، اور اس لیے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا وراثت کے اندر، اس کی وراثت کے اندر اور ساتھ اس کی اشتراکیت ہوتی ہے، جنس یعنی بیٹے کے اندر باپ کی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے جینس کا آگے چلنا اور پھر آگے بیٹے کے اندر وہ ساری خصوصیات، پھر وراثت کے اندر بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، اور جینیاتی خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ اگر باپ اللہ رب العزت نے خود جب بتا دیا کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا، تو پھر کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر لو کان للرحمن ولد وانا اول العابدین، کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بیٹوں سے پاک پیدا کیا، فرمایا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو بیٹوں سے پاک ہے، کوئی بیٹا پیدا نہیں فرمایا، اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ رب العزت نے الوہیت کے اندر شرک سے پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو ابویت یعنی باپ بننے سے پاک رکھا اور بیٹا بنانے سے پاک رکھا، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نبوت کے شرک سے، تاکہ کوئی نبوت کے اندر شریک نہ ہو، اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹوں سے پاک رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹوں کا باپ نہیں بنایا، اور آپ کے بیٹے جوانی کو نہیں پہنچے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اگر ہوتے تو یقیناً ان میں وہ نبوت کی وراثت آگے چلتی۔ تو اللہ رب العزت نے جب آپ محبوب کو بنایا ہی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا محبوب کسی مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ آگے فرمایا ولاکن رسول اللہ، ہاں بلکہ میرا محبوب اللہ کا رسول ہے، رسول اللہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہے۔ یہاں پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ولاکن رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، تو آگے پھر یہ فرماتا اللہ رب العزت کہ وہ خاتم الرسل فرماتا، پیچھے رسول کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ولاکن رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اللہ کا رسول ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وہ خاتم النبیین فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ خاتم الرسل۔ بات سمجھنے کی ہے، تھوڑی سی توجہ کرنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ولاکن رسول اللہ، میرا محبوب اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کا اختتام کرنے والا خاتم النبیین ہے، نبیوں کا خاتمہ کرنے والا یعنی آخری نبی ہیں۔
تو پہلے رسول کا ذکر فرمایا پھر نبی کا ذکر فرمایا۔ تو اس کے اندر علماء نے وضاحت فرمائی ہے کہ رسول کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے نبی سے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا اور ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، رسول کی جو شان ہے وہ بلند ہے نبی سے، اور نبی کون سا ہوتا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ کلام کر لے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرے، کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کہ کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، یا پھر پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، یا پھر اللہ رب العزت اپنا رسول یا اپنا قاصد یا فرشتہ بھیج کر کلام کرتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی سے، اگر اللہ رب العزت اپنے نبی سے کلام کرتا ہے تو ان تین جو کیٹیگریز اللہ رب العزت نے بتائی ہیں کہ اللہ رب العزت یا تو وحی بھیج کر فرشتے کے ذریعے جبریل امین کو وحی بھیج کر کلام کرتا ہے، الا وحیاً یعنی کہ ما کان لبشر، کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے، کسی انسان کی یہ قوت نہیں ہے، اس کے اندر یہ اللہ کے کلام کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہاں اگر طاقت ہے تو اللہ رب العزت کیسے کلام کرتا ہے کسی بشر سے، اپنے نبی سے، کہ ان یکلمہ اللہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، الا وحیاً یا تو وہی بھیج کر کلام کرتا ہے، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، او یرسل رسولا یا اللہ رب العزت اپنا قاصد اپنا فرشتہ بھیج کر کلام کرتا ہے۔ تو نبی کی شان کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے کلام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جسے سادہ لفظوں میں ہم کہیں تو اللہ تعالیٰ جسے بلا لے وہ نبی ہو جاتا ہے، جس سے اللہ رب العزت بات کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ نبی بہت سارے آئے لیکن رسول سارے نبی رسول نہیں تھے، رسول کا مقام اور بلند ہے، رسول صاحب کتاب ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی جو فرمایا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، پہلے فرمایا کہ میرا محبوب اللہ کا رسول ہے، یعنی مقام رسالت پہ بھی فیض ہے، وخاتم النبیین اور نبیوں کا خاتمہ کرنے والے، نبیوں کے آخری نبی بھی ہے۔ تو یہاں پہ نبی کی جو شان میں بیان کر رہا ہوں تو نبی کی شان کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس سے بات کر لے، جس سے بات کرے اللہ رب العزت، جسے بلا لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی فرشتے کے ذریعے بات کر لے، یا اللہ رب العزت پردے کے پیچھے کوہ طور پہ بلا کے بات کر لے، یا اللہ رب العزت کعبہ قوسین کی منزلوں پہ بلا حجاب اپنے محبوب کو بلا کے بات کر لے، تو وہ نبی کی شان ہے کہ اللہ رب العزت جس سے کلام کرتا ہے وہ نبی کی شان ہے۔ لیکن رسول نبی جس سے کلام کرے اللہ رب العزت وہ نبی ہے، لیکن رسول اس سے بھی بلند ہے، رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کتاب عطا کرتا ہے اور اپنی شریعت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا کہ میرا محبوب رسول بھی ہے اور آخری نبی بھی ہے۔ یہاں حکمت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ میرا محبوب رسول ہے۔ کوئی انکار کرنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ محبوب کریم محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، لہذا اللہ رب العزت اگر یہ فرماتا وخاتم الرسول، رسولوں کا خاتمہ کرنے والے آخری رسول ہیں، تو پھر کوئی آنے والا یہ کہہ سکتا تھا، بعد میں آ کے انکار کرنے والا کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آخری رسول بنا کے بھیجا ہے، آخری نبی بنا کے نہیں بھیجا۔ یہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا، کوئی اعتراض کر سکتا تھا۔ بات سمجھنے والی ہے کہ رسول کا مقام بلند ہے، نبی کا بھی مقام بڑا ہے، لیکن نبی کا مقام رسول سے کم ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جب بتایا کہ میرا محبوب رسول ہے، تو پھر اگر بعد میں کوئی یہ آ کے کہہ دیتا، اگر اللہ فرماتے کہ میرا محبوب اللہ کے رسول اللہ و خاتم الرسول فرماتا کہ میرا محبوب اللہ کا رسول ہے، رسولوں کا اختتام کرنے والا ہے، تو پھر کوئی بعد میں یہ اعتراض کر سکتا کہ
اللہ نے تو فرمایا کہ میرا نبی آخری رسول ہے، یہ تو نہیں فرمایا کہ میرا نبی آخری نبی ہے، بعد میں کوئی نبی بھی آ سکتا ہے، یہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ دروازہ بند کر دیا اور فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، میرا محبوب اللہ کا رسول ہے، اور فرمایا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہے۔ میرے محبوب رسول مقام رسالت پہ بھی فائز ہے اور مقام نبوت بھی میرے محبوب کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وضاحت ہے کہ رسول اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ میرا محبوب اللہ کا رسول ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ پھر اللہ کا آخری رسول ہے تو کوئی نبی بعد میں نہ بن جائے۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا محبوب آخری نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور میرا محبوب آخری نبی ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارا دین ہے، دین ہما اوس کہ اگر زی مصطفیٰ خوش را برساں کے دین ہما اوس گر بون رسیدی تمام بولا بھی اس، کہ میرے محبوب کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لو، برساں مصطفیٰ برساں خوشرا کے دین ہماؤس، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے ساتھ منسلک کر لو، مصطفیٰ کی غلامی کے اندر آ جاؤ۔ بمصطفیٰ برساں خوشرا کے دین ہماؤس، کہ دین سارا کا سارا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ گر بون رسیدی تمام بولا بھی اس، اگر میرے محبوب کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو والہانہ اپنے آپ کو اٹیچ نہ کیا، محبوب کے دامن سے نہ لپٹے، تو پھر سارا کچھ بولا بھی ہے، تمام بولا بھی ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں، مفسر قرآن مفسر حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور بڑے معتبر تابعی حضرت العالیہ ابو العالیہ التابعی اور امام حسن بصری التابعی وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہم قرآن کے اندر سورہ فاتحہ پہ پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا کر، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں نا ہر نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ہوا، اس سے کیا مراد ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ الصراط المستقیم، فرمایا کہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صراط مستقیم جو ہم نماز کے اندر دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے، جیسے جیسے آپ کرتے گئے وہی ہمارے لیے سنت بنتا گیا۔ صراط مستقیم وہی ہے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا وہی صراط مستقیم ہے۔ جیسے آپ چلتے گئے اس طرح چلنا سنت ہے، جیسے آپ مسکرائے اس طرح مسکرانا سنت ہے، اور جیسے آپ نے کھانا تناول فرمایا اس طرح کھانا سنت ہے، جیسے آپ نے گفتگو فرمائی اس طرح بولنا سنت ہے، جیسے آپ نے قرآن پڑھا اس طرح قرآن پڑھنا سنت ہے، جیسے آپ نے نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھنا سنت ہے۔ نماز ہم رب ذوالجلال کی پڑھتے ہیں لیکن یہ سنت مصطفیٰ کی ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز تو رب کی ہے، لیکن قرآن کے اندر اگر 700 مقام سے زیادہ نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ فرمایا، لیکن کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے اللہ اکبر کہنا ہے، اور ایسے ہاتھ باندھنے ہیں، ایسے رکوع میں جانا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے؟ ارے نماز کی عملی صورت اگر دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کو دیکھنا پڑے گا۔ نماز ہمیں حکم ضرور ہے، لیکن قرآن کے اندر نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا،
لہذا نماز پڑھنے کا حکم قرآن سے ثابت ہے اور نماز کا طریقہ مصطفیٰ سے ثابت ہے. جیسے مصطفیٰ کرتے گئے کہ ارے ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے کھڑا ہونا ہے، ایسے ہاتھ باندھنے ہیں، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے محبوب کی ہر ادا کو اللہ رب العزت نے ایسے زندہ رکھا کہ یہ جو رفع یدین کہتے ہیں اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. تو رفع یدین کو بھی ہر ایک کا اپنا پھر تحقیق ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اپنے محبوب کی ہر سنت کو زندہ رکھا. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں رفع یدین فرمایا. رفع یدین کرنا یعنی ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، جو رفع یدین کرنا امام شافعی کا مسلک جس سے ہے، تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین بھی فرمایا. تو آج بھی لوگ رفع یدین کرتے ہیں. ہاں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور ہے کہ ہم رفع یدین نہیں کرتے، لیکن رفع یدین کرنا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو زندہ رکھا. لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی دین سب کچھ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری تقریباً 100 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جن سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے. میں مختصراً ان آیات کا تذکرہ کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے کے آؤ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ، والکتاب الذی، اور اس کتاب کے اوپر ایمان لے کے آؤ، نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے رسول کے اوپر نازل فرمائی، والکتاب، اور اس کتاب کے اوپر ایمان لے کے آؤ، الذی انزل من قبل، جو اس نے اس کتاب سے پہلے نازل فرمائی. من قبل کا جب بات آئے نا، آپ نے یہ پوائنٹ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمان یہاں پہ بیان فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اور آپ سے پہلے اور آپ سے بعد میں نازل ہوگی. اگر معاذ اللہ بعد میں کوئی نبی یا رسول آنا ہوتا تو اللہ یہ فرماتا کہ جو سب کے اوپر ایمان لے کے آنا، جو آپ سے پہلے بھی نازل ہوا اور جو بعد میں بھی نازل ہوگا. تو جب یہ دروازہ بند کر دیا میرے محبوب کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میرا محبوب آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو پھر جتنی کتابوں کا ذکر فرمایا وہ من قبل فرمایا کہ آپ سے جو پہلے نازل ہوئی اور جو آپ کے اوپر نازل ہوئی. اگر بعد میں کوئی ہوتا تو پھر من بعد بھی فرماتا اللہ رب العزت. کہیں پہ بھی ایسا نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگی. لہٰذا یہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، کہ ہم نے رسول بھیجے إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ان پہلی امتوں کے اوپر جو آپ سے پہلے تھی. بعد کا ذکر نہیں فرمایا. فرمایا کہ هَلْ جَاءَكُمْ قُلْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ان کو بتا دو کہ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، کہ مجھ سے پہلے بڑی آیات لے کر رسول آتے رہے. بعد کا ذکر نہیں فرمایا. فقد کذب رسول من قبلک، فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، من بعد نہیں فرمایا. اور فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ محبوب آج سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، تکلیفیں برداشت کرتے رہے. من قبلک فرمایا، من بعد نہیں فرمایا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہاں پہ بھی فرمایا من قبلک، آپ سے پہلے. اور فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ خود اپنی قسم اٹھا رہا ہے. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، کہ ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرح بھی رسول بھیجے. بعد کا ذکر نہیں فرمایا. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، یہاں پہ بھی قبل کا ذکر فرمایا. اور آخری آیت پڑھ کے اجازت لوں گا. فرمایا کہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یہ سارا جو بیان ہو رہا ہے، یہ سارا ان آیات کے اندر تقریباً 100 آیات ایسی ہیں جن کے اندر اس طرح کا مضمون آتا ہے، اور جس سے ختم نبوت کا باب ثابت ہوتا ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی اور آپ سے پہلے بھی کتاب نازل ہوئی، آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوتی رہیں، آپ سے پہلی امتوں کے اوپر کتابیں نازل ہوتی رہیں، رسولوں کے اوپر.
تو بعد کا ذکر نہیں فرمایا. اگر اللہ نے کوئی بعد میں نبی اور رسول بھیجنا ہوتا تو پھر ان کا بھی ذکر فرماتا. لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی مختصر سی خوبصورت سی حدیث آپ کو سنا کے اجازت لیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص ایک عمارت تعمیر کرے، کوئی شخص ایک عمارت تعمیر کرے، گھر تعمیر کرے، خوبصورت اور بڑا اس کو زیب و زینت کے ساتھ اسے آرائش و زبائش کے ساتھ سجائے، اور پھر اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ دے اور لوگ اس کی ارد گرد آ کے چکر لگائیں، دیکھیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو لوگ دیکھیں اور دیکھیں کہ اتنا بڑا گھر خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے. آقا نے فرمایا کہ اس سلسلہ نبوت کی میں وہ آخری اینٹ ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے وہ آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور اس کے بعد دروازہ نبوت کا بند ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.